السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ریلیجیس اینڈ افیئر کی طرف سے جو حج کی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے اور حج کے لیے آپ کس طریقے سے آن لائن اپلیکیشن کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں، آن لائن آپ کس طریقے سے اپلائی کریں گے، اس کا سٹیٹس کس طریقے سے چیک کریں گے، تو یہ تمام تر انفارمیشنز آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اب چلتے ہیں کچھ تفصیل کے اندر۔ تو یہ آپ کو میں سائن اپ کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے ادھر اکاؤنٹ کس طریقے سے بنانا ہے، پھر جا کر آپ اپلیکیشن کو فل آؤٹ کریں گے۔ تو کچھ آپ کو امپورٹنٹ معلومات جو ہیں وہ بتانے والا ہوں، اور یہ معلومات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کے فارم کو ریجیکٹ کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے کچھ انفارمیشن جو ہدایات ہیں حج کے حوالے سے، یہ آپ کو میں بتانا مناسب سمجھوں گا۔ تو گورنمنٹ حج اسکیم کے حوالے سے ہے کہ آن لائن رجسٹریشن فارم کو پر کرنے سے پہلے ضروری ہدایت اور شرائط اور اہلیت کو اچھی طرح پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے آپ کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے۔ آن لائن رجسٹریشن برائے حج 2022 عازمین حج کی سہولت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا اجراء 1 مئی 2022 سے شروع ہو جائیں گی، جس کے تحت عازمین حج گھر بیٹھ کر اپنے کوائف کو اندراج کر سکتے ہیں اور آن لائن درخواست پر کرنے کے بعد متعلقہ بینک میں ٹوکن کی رقم مبلغ 50,000 روپے یا اصل واجبات طے ہونے کی صورت میں اصل رقم 9 سے 13 مئی تک متعلقہ مجاز بینک میں جمع کرانے کے مجاز ہوں گے۔ بینک کی درخواست بما واجبات کی وصول ہونے پر بینک سے رسید ضرور حاصل کر لیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب آپ جا کر وہاں پر اماؤنٹ کو جمع کروا دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ٹوکن 50,000 روپے کہا ہے اور آپ رسید لینا بھول جاتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر جب آپ کی حج کی اپلیکیشن میں آپ کا نام آ جاتا ہے، پھر وہ آپ سے رسید مانگتے ہیں کہ ہمیں رسید پرووائڈ کریں، پھر اس کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس رسید پھر موجود نہیں ہوتی تو پھر اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کو رجسٹریشن کا عمل مکمل نہیں ہوگا تو تاہم آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حج کے اصل واجبات 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔ مطلب ابھی تک آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، آپ کو صرف ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ آپ 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک جو ہے اماؤنٹ کا آئیڈیا اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی کے دوران آپ کو جو اماؤنٹ ہے وہ حج کے درمیان آپ کو بتائی جائے گی۔ تو جو خود آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ خود آن لائن حج کی اپلیکیشن کو اپلائی نہیں کر سکتے، آن لائن رجسٹریشن نہیں کر سکتے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 9 جولائی سے بینک میں جا کر اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ بینکوں نے یہ سہولت آپ کو فراہم کی ہوئی ہے کہ بینک آپ کو مینولی ایک اپلیکیشن فراہم کریں گے، وہ بھی اگر آپ فل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو بینک کا جو سٹاف ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو خود فل کر دے گا اور آپ کو اس میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امسال حج اور امیدواران کا انتخاب جمع ہونے والی درخواستوں میں سے شفاف انداز میں قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا۔ یہ قرآن اندازی گروپ کی بنیاد پر ہوگی۔ گروپ کی کامیابی ناکامی کی صورت میں پورا گروپ کامیاب اور ناکام ہوگا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ 5 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیا، 2 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیا، تو اب گروپ میں سے کسی ایک کا بھی اگر قرآن اندازی میں نام آ جاتا ہے تو پورا گروپ اس کا اہل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے کہ قرآن اندازی میں کسی ایک گروپ میں سے جو کسی شخص کا اگر نام آ جاتا ہے تو پورا گروپ جو ہے وہ حج کے لیے جائے گا۔ اگر اس میں سے سارے ایک ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی ناکام ہوں گے۔ اب حج کی درخواست دینے کے لیے لازمی شرائط کیا ہیں؟ عازمین حج کے لیے سعودی تعلیمات کے مطابق عمر کی بالائی حد جو ہے وہ 65 سال، تاریخ پیدائش 15 اگست 1957 کے بعد مقرر کی گئی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو 65 سال تک جو لوگ ہیں جن کی ایج 65 سال ہے وہی صرف حج کے لیے جا سکتے ہیں، اس سے کم ایج کے لوگ ہی صرف حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی 65 سال سے زیادہ عمر ہے تو وہ اس بار حج کے لیے نہیں جا پائے گا۔
صرف وہ پاکستانی مسلمان اس اسکیم کے تحت درخواست دے سکتے ہیں جن کے پاس نادرا کا جاری کردہ کارآمد اصل شناختی کارڈ اور پاکستانی کارآمد مشین ریڈ ایبل بین الاقوامی پاسپورٹ جس کی میعاد 5/1/2023 تک ہو، اپنا پاکستانی مشین ریڈ ایبل بین الاقوامی پاسپورٹ حج درخواست کے ساتھ متعلقہ بینک مینیجر کے پاس جمع کروائیں گے۔ پاسپورٹ وزارت کو براہ راست ارسال نہ کریں۔ تمام درخواست گزار سرکاری حج اسکیم میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے بشرطے یہ کہ انہوں نے پچھلے 5 سالوں 2019 سے 2015 تک میں سرکاری حج اسکیم کے تحت حج نہ کیا ہو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 5 سالوں کے اندر اگر آپ حج کر چکے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پچھلے 5 سالوں سے پہلے آپ نے حج کیا ہوا ہے، مطلب اگر آپ کو حج کیے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں تو آپ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 5 سال ہوئے ہیں تو آپ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ کسی بھی عمر کی خواتین کو بغیر شرعی محرم کے سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم فقہ جعفریہ کی 45 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین بغیر محرم کے حج کی درخواست دے سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کسی فقہ جعفریہ کے گروپ میں شامل کریں۔ شرعی محرم شوہر، والد، بھائی، بیٹا، دادا، نانا، سسر، چاچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسہ، داماد، یہ اگر رشتے ہیں تو ہی محرم ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی رشتہ محرم نہیں ہوگا۔ تو اس میں اب آپ کو میں کچھ 5 نمبر پہ آپ کو یہ سوال بتا دوں کہ مثال سعودی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر صحت مند افراد ہی حج کے لیے اہل ہوں گے۔ اور اس کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سعودی تعلیمات کے مطابق طور پر صحت مند افراد حج کے لیے اہل ہوں گے۔ سعودی تعلیمات کے مطابق عازمین حج کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے منظور کردہ کورونا ویکسینیشن بوسٹر ڈوز کرانا لازمی ہے، بصورت دیگر حج کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بوسٹر ڈوز لگ رہی ہیں کورونا ویکسینیشن آپ کی ہونی چاہیے، وہی کورونا ویکسینیشن آپ کی مانی جائے گی جو سعودیہ نے لسٹ اپروو کی ہوئی ہے، جس کے اندر سائنو ویک ہے، سائنو فارم ہے، فائزر ہے اور میڈورنا ہے، اور ان کے اندر بہت سی ایسی ویکسینیشن ہے جو کہ انہوں نے اپنی لسٹ کے اندر آپ کو جو ہے پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ وہی ویکسینیشن اگر آپ کروائیں گے تو ہی آپ کی قابل قبول ہوگی۔ سعودی تعلیمات کے مطابق عازمین حج کی حج پر روانگی سے 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کرانا لازم ہوگا۔ ایسی خواتین جن کو حج کی روانگی کے وقت 5 مہینے سے زیادہ کا حمل ہو، ان کو خواتین کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حج پر روانگی سے پہلے وزارت لیڈی ڈاکٹر سے طبی معائنہ بھی کروا سکتی ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہمراہ کووڈ-19 کورونا ویکسینیشن کی تفصیلات جمع کرانا لازم ہوگا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ پر سرکاری، نیم سرکاری، فوجی، حکومتی، خود مختار ادارے، کارپوریشن، ہسپتال کے ڈاکٹر کی تصدیق کرانا ضروری ہے۔ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے پلیز تصدیق مت کروائیں۔ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے تصدیق کروائی ہوگی تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو اگر پھر بھی آپ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی ڈپورٹ کر دیا جائے گا، تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ حج کی روانگی کے وقت میڈیکل سرٹیفکیٹ صحت کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں عازمین حج کو پر جانے سے روک لیا جائے گا، اور علاوہ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کسی قسم کی غلط بیانی کی صورت میں درخواست گزار کے حج کے معالجے اور وطن واپسی بھیجے جانے پر ہونے والے اخراجات درخواست گزار خود برداشت کرے گا۔ وزارت میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے مجاز ڈاکٹر ادارے کے خلاف طبی کارروائی کر سکتے ہیں۔ معذور ہونے کی صورت میں معاون کے ساتھ ہونا لازمی ہے، نیز معاون کا معذور کے ساتھ سفر کرنا لازمی ہے، لہٰذا معذور افراد اپنے حج فارم کے متعلق کالم میں معاون کی درخواست نمبر ضرور درج کرے جو سفر میں حج ان کے ساتھ رہے گا اور مناسک حج کی ادائیگی میں ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ ایسے اخشاص جن کا نام ECL BL میں ہو یا کسی عدالت نے سفر پر پابندی لگائی ہو، ان کو سفر حج 2022 میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ دیگر ہدایات گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گروپ میں شامل تمام افراد کو حج ٹریننگ، حاجی کیمپ پہنچنے میں، سفر پر روانہ ہونے اور واپسی کی مکہ
اسی طرح سعودیہ عرب میں مکہ و مدینہ میں رہائش مکتب اور مناسک حج اکٹھے ہوں گے۔ گروپ میں زیادہ سے زیادہ 14 افراد مشتمل ہونا چاہیے اور ایک خاندان کے لوگ یا نزدیکی رشتہ دار مل کر گروپ بنا سکتے ہیں۔ گروپ درخواست دہندگان خود ترتیب دیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گروپ میں کسی ایک آدمی کو گروپ لیڈر نامزد کریں۔ گروپ لیڈر ایک بالغ مرد ہی ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں اکیلا شخص بھی ایک گروپ تصور ہوگا اور گروپ گزار اپنا درخواست نمبر گروپ لیڈر کے نام میں درج کریں گے۔ گروپ میں شامل تمام افراد کا مقام روانگی فقہ بینک برانچ گروپ لیڈر کا درخواست نمبر اسی گروپ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ مزید اس کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈو یو ریکوائر شیعہ فیسلٹی، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو ان کا انتخاب فقہ جعفریہ سے متعلق رکھنے والے جو درخواست گزار فقہ جعفریہ کی فقہی احکامات کے مطابق حج ادا کرنا چاہتے ہوں۔ تو ڈو یو ریکوائر شیعہ فیسلٹی کے سوال کے جواب میں یس کا انتخاب کریں اور مقام روانگی میں پلیس آف ڈپارچر کے خانہ میں اس کے مقام کا اندراج کریں، اور جہاں آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے مقام روانگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ کسی خاص پی او ڈی پر عازمین حج کے متعلق تعداد پوری نہ ہونے کی صورت میں یا کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے عازمین حج کو کسی بھی نزدیکی بڑے پی او ڈی پر منتقل کیا جائے گا۔ حج درخواست گزاروں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کے صحیح نمبر، ذاتی یا نزدیکی رشتہ دار اور موجود نیٹ ورک یو فون، موبلنگ، ٹیلینور، وارد، زونگ وغیرہ درخواست فارم میں درج کریں اور جس وزارت کی جانب سے اسے بھیجے گئے ہیں ایس ایم ایس یا فون کا موصول ہو سکے۔ وزارت کے میسج کے لیے ضروری ہے کہ امہا کردہ موبائل نمبر کسی نیٹ ورک پر تبدیل نہ ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بہت ضروری ہے کہ ان کو پڑھ لینا ہے، اور کچھ میں نے آپ کو معلومات بتانا مناسب سمجھی، آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ آپ نے اپنا ایک نامنی جو ہے ان کو بھی نامزد کرنا ہے تاکہ اس کا نمبر آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں، جس سے کوئی بھی حادثہ یا کوئی مشکلات کی صورت میں اس سے رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ قرآن اندازی میں ناکامی کی صورت میں واجبات اپنے بینک سے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ وصول کرنے کے لیے اپنے بینک کا اندراج کریں، اور مائنر کی صورت میں والد، خواتین اور شوہر اور والد کا اکاؤنٹ نمبر اندراج کریں۔ کووڈ ویکسینیشن کا نادرہ سرٹیفکیٹ بھی آپ نے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو کہ میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھی۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی رجسٹریشن کس طریقے سے کرنی ہے، پھر آپ اس کی اپلیکیشن کو کس طریقے سے فل کریں گے، تو وہ تمام تر معلومات جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔